السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اس سے پہلے درس میں ہم لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا تھا، باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رأى فرجة فی الحلقہ فجلس فیہا، اس کو مکمل کر لیا تھا، اور اس کے بعد یہ باب بھی شروع کیا تھا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعى من سامع، لیکن اس کا ترجمہ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد وقت ختم ہو گیا تھا، تو پھر میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں اور اس کا پھر ترجمہ کرتا ہوں اور اس کی تھوڑی سی تشریح جو ہے۔ تو باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعى من سامع، به قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد على بعیرہ وامسک انسان بختامہ او قال بذمامه قال ای یوم هذا فسکتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال الیس یوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد أسى أن يبلغ من هو أوعى له منه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعى من سامع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا باب کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اس لیے کہ ربا تقلیل اور تکثیر دونوں کے لیے، لیکن زیادہ صحیح یہاں پر کہ تقلیل کے لیے ہے، یہ زیادہ صحیح ہے کہ ان کو تبلیغ کی گئی، یعنی شاگرد تو وہ سننے والے یعنی استاد سے زیادہ یاد رکھنے والے ہیں اور زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ اوعا کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ کہا کہ ہم سے بیان کیا مسدد نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا بشر نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابن عون نے، انہوں نے ابن سیرین سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی بکرہ سے، انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے تھے اور ایک آدمی اونٹ کی نکیل یا اس کی باغ ڈور تھامے ہوئے تھا۔ دمام اور ختام بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے، لیکن ایک معنی میں نہیں، عربی میں مترادفات نہیں ہیں۔ جانتے ہیں ختام کے معنی وہی جو نکیل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور زمام کے اندر وہ جو ناک کے اندر اس کے رسی ڈالتے ہیں، ڈال کر کے وہ باندھتے ہیں، اس کے لیے زمام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ اونٹ کی نکیل یا اس کی باغ ڈور تھامے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ ہم لوگ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے سمجھا کہ آپ اس دن کا نام بدل کر کوئی اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ نے کہا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، یعنی یوم النحر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا اچھا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم پھر خاموش رہے اور ہم نے یہی سمجھا کہ آپ اس کا نام بدل کر کوئی اور نام بتائیں گے۔ پھر آپ نے کہا کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ نے فرمایا سنو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے اوپر ایسی حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت اس مہینے میں اور اس شہر کے اندر ہے۔
یہاں دو سوال ہے، بھی بات آئے گی۔ میری یہ بات جو یہاں حاضر ہے وہ اس شخص کو پہنچا دے جو یہاں حاضر نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا بہت ممکن ہے کہ جو یہاں حاضر ہے وہ ایسے شخص کو پہنچائے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کے جملے پر اگر غور کیا جائے تو رب مبلغ اوعى من سامع، اوعى کے لفظ پہ جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں، یعنی یاد کرنے والا، احفظ اوعى کے معنی ہیں احفظ کے، اور افہم کے معنی بھی، یعنی اوعى افہم لما اقول من سامع منی، یا احفظ دونوں کے معنی میں ہے۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں ترجمۃ الباب قائم کر کے کہ جو کچھ انسان نے خود سیکھا ہے، سنا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ ابھی بات چل رہی تھی کہ علم کو سیکھنا کیا ہے، یہ خود کمال ہے ایک، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی کمال ہے، یہ دوسرا کمال ہے، اور اس کی سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے وہ فضیلت بھی ثابت کریں گے۔ تو یہاں پر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغ کا دو فائدہ ہے، اس کے پہنچانے کا، دوسروں تک ہم پہنچائیں گے بات تو اس کا دو فائدہ ہوگا۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ چیز محفوظ ہو جائے گی، اور دوسرے یہ کہ اس کو ہو سکتا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہو تو اس کو ترقی بھی مل سکتی ہے، وہ چیز ترقی بھی کرے گی۔ یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کو ترجمۃ الباب کو قائم کرنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجمۃ الباب بنایا، اور یہ بتانے کے لیے کہ تبلیغ کا دو فائدہ ہے، یعنی جو کچھ ہم نے سیکھا ہے دوسروں کو ہم پہنچا دیں گے، جو حاضر ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں گے، تو اس کا دو فائدہ ہے، ایک تو علم محفوظ ہوگا، دوسرے یہ کہ ترقی بھی کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ عام لوگ ایسا کرنے میں سستی برتتے ہیں، کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے اس میں بہت سست واقع ہوئے ہیں کہ جو کچھ سیکھ لیا ہے، جو حاصل کر لیا، جو ہمیں بات معلوم ہے دوسروں تک نہیں بتاتے، دوسروں تک نہیں پہنچاتے، اس میں سست واقع ہوئے۔ اور کچھ لوگ کا مزاج اور ان کی طبیعت ہوتی ہے کہ بھئی جو علمی نقطے نکات، شریعت کے جو اسرار و رموز جو ہمیں معلوم ہیں، ہم دوسروں کو کیوں بتائیں؟ ہمیں اگر یہ باریکیاں جو معلوم ہیں، نقطے کی باتیں معلوم ہیں، شریعت کی نکات، اسرار رموز معلوم ہے، اگر ہم دوسروں کو بتا دیں گے تو پھر ہماری فضیلت کیا رہ جائے گی، پھر ہماری اہمیت کیا رہ جائے گی، اس لیے نہیں بتاتے وہ۔ اور کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ارے یہ سب نااہل لوگ ہیں، یہ سب بلید اور بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، نااہل ہیں، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ اس طرح کی بات نہ سوچو، بلکہ تم کیا ہے بتاؤ، جو کچھ بھی تم نے سیکھا ہے، جو تمہیں معلوم ہے، اس کو دوسروں تک بتاؤ، دوسروں کو پہنچاؤ، اس لیے کہ اس سے یہ ہوگا کہ تم پہنچاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ ایسے تک بات تمہاری پہنچے جو تم سے زیادہ سمجھدار ہو، تم سے زیادہ ہوشیار ہو، تم سے زیادہ محفوظ ہو۔ اور ایسا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے بہت سے۔ امام اعمش بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث تھے، اور ان کا واقعہ جانتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ علم نہ حاصل کرتا اور یہ نہ سیکھتا تو آج میں بھی سر پہ سبزی کی ٹوکری رکھ کر کے میں بھی کیا کرتا، بیچتا ہوتا۔ ان کا واقعہ حدیث میں کہ وہ اپنے والد کے بارے میں خود ہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں حمیل تھے وہ ترمذی کے اندر تفصیل سے وہ بات آئی ہے۔ تو
ان کا واقعہ ہے کہ ایک دن کسی مسئلے میں کوئی الجھن پیش آئی، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا، انہوں نے فوراً بتا دیا اس کا حل یہ۔ انہوں نے کیسے پتہ چلا؟ بھائی کہا وہ حدیث جو آپ نے بتائی تھی اسی حدیث کے اندر ہی ہے۔ تو انہوں نے برجستہ کہا کہ بھائی حدیثیں ہم نے یاد کر رکھی ہیں، صرف تم حدیثوں کو سمجھتے بھی ہو، حدیثیں بھی یاد ہیں تم کو اور حدیثوں کو تم سمجھتے بھی ہو، یہ ہے۔ تو اس کا اس طرح فائدہ ہوگا کہ علم محفوظ ہوگا اور علم ترقی بھی کرے گا، اس لیے بتاؤ۔ اور جب نہیں کریں گے ہم تو اس کا دو نقصان بھی ہوگا کہ علم محفوظ نہیں ہوگا اور علم جو ہے آہستہ آہستہ اس طرح ختم بھی ہو سکتا ہے اور وہ علم کی ترقی بھی رک سکتی ہے، تو دو اس کے نقصانات ہوں گے اور بڑے زبردست نقصانات ہیں، یہ بہت اہم۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ علم تمہیں حاصل ہے، جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو بتاؤ، اور یہ اس میں سستی برتنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اپنے وقت سے پہلے کسی کے بارے میں فیصلہ کر لینا، اپنے شاگردوں کے بارے میں، ارے یہ سب کیا جانتے ہیں، یہ تو سب نااہل ہیں اور یہ ہیں، یہ بالکل بیکار بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ بھائی بہت سے شاگرد جو ہے بہت آگے بڑھ گئے اور استاد بہت اس نیچے ہو گئے۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقام و مرتبہ آپ دیکھیے، اس صاحب کتاب کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا، ان کے جتنے اساتذہ، ان کے بہت سے اساتذہ ہیں جن کا ہم نام بھی نہیں جانتے، آپ سب بہت سے لوگ نہیں جانتے ان کا نام۔ تو اور ائمہ کرام ہیں، محدثین اعظام ہیں، ان کے جو کیا شہرت ہے، کیا نام ہے ان کا، اور علمی دنیا میں کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا، تو اپنے اساتذہ سے، اپنے استادوں سے بہت آگے بڑھ گئے۔ تو یہ سوچنا کہ کوئی صاحب یہ تو بلید لوگ ہیں، نااہل ہیں لوگ ہیں، ان کو سکھانے سے کیا فائدہ، وقت ضائع کرنا بیکار کی بات ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے اچھے لوگ، وہ جو ذہین ہوتے ہیں، وہ عام طور پر وہ کیا ہوتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں، اور جو وہ کمزور قسم کے ہوتے ہیں اور مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلاس کے اندر بہت زیادہ ذہین نہیں تھے، جو ان کے کلاس میں جو ان کی کلاس فیلو تھے وہ سب سے زیادہ ذہین اور سب سے اعلیٰ نمبر حاصل کرنے والے مولانا عبدالغفار صاحب بستی کے تھے، وہ میرے استاد ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، انہوں نے خود ہی بتایا، اور ان کا نمبر سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن ان کو کتنے لوگ جانتے؟ میں جانتا ہوں صرف کہ بھائی یہ استاد تھے ہمارے، انہوں نے استاد پڑھایا ہے، ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے نہایت الاعجاز، تخصص ادب میں وہ نہایت الاعجاز پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے کلاس کے اندر جو ہے بتایا بھی تھا کہ میں ان کے کلاس کا ساتھی ہوں اور میرا نمبر سب سے زیادہ رہتا تھا، اور صحیح بات ہے کہ ذہین و فطین آدمی تھے، لیکن ذہانت اپنی جگہ پر، اور مولانا علی میاں صاحب، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل محنت کی اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، وقت سے پہلے کسی کے بارے میں اس طرح فیصلہ کر دینا، ارے ان لااہلوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ابن ماجہ کی اس حدیث کا سہارا بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ واضع العلم فی غیر اہلہ کمقلد الخنزیر لؤلؤا وذہبا، یہ نااہلوں کو علم سکھانا ایسی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار۔ تو اولاً تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث ضعیف ہے، نہایت ہی ضعیف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اس حدیث کو اگر صحیح بھی مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے کلم الناس علی قدر وقولہم، کہ لوگوں سے ان کے عقلوں کے بقدر، ان کے معیار عقل کے مطابق ان سے گفتگو کرو، ان کے معیار عقل کے مطابق ان سے گفتگو ہونی چاہیے، یعنی ان کے معیار سے اونچی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، ان کے معیار سے اونچے اٹھ کر کے ہم جب بات کریں گے تو ان کے سر سے بات گزر جائے گی، یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے ہمیں بہت اہم باتوں کی طرف کیا گیا ہے، وہ ہمیں متوجہ کی، ہماری توجہ مبذول کرائی ہے، جو بہت ہی اہم بات ہے یہ۔ تو اس میں جو حدیث نقل کی ہے
کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو انداز تھا، آپ کی تربیت کا جو انداز تھا، وہ انداز ہے کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ترجمۃ الباب میں بھی دیکھیے حدیث کے ٹکڑے کو تعلیقاً ذکر کیا ہے، لیکن باب کے تحت جو حدیث ذکر کیا ہے وہ اسی حدیث کے ہم معنی ہے۔ فی لفظاً یہی حدیث امام بخاری نے کتاب الحج میں موصولاً ذکر فرمائی ہے۔ آپ اگر اس حدیث کو جو ترجمۃ الباب میں تعلیقاً ہے اس کو اگر پڑھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو وہ کتاب الحج میں موصولاً ہے۔ تو یہ جملے کا مطلب ان کے یہی ہوا، میں نے سمجھایا، بتایا آپ کو کہ یہ بیان کیا جائے گا، رب مبلغ انی او افہم لما اقول من سامع منی۔ تو رب تقریر اور تقصیر دونوں کے لیے ہوتا ہے، میں نے کہا یہاں تقریر کا معنی زیادہ معنی مناسب ہے، اور مبلغ پڑھا جائے گا اس کو، اس لیے بتا دیا میں نے۔ تو واقعہ اس یہ حجۃ الوداع کا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اونٹ پر سوار ہیں، اور ایک انسان نے اس کی نکیل پکڑ رکھی ہے۔ اور جنہوں نے نکیل پکڑ رکھی تھی وہ کون ہیں؟ انسان سے مراد حضرت بلال ہیں یا عمرو بن خارجہ ہیں یا راوی یہ حدیث جو ابو بکرہ ہیں۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ابو بکرہ ہیں، حضرت بلال حبشی نہیں، عمرو بن خارجہ نہیں ہے، زیادہ صحیح یہی ہے کہ ابو بکرہ ہیں یہ۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تربیت کا انداز تھا، اسی انداز سے آپ نے پوچھا بتاؤ بھائی کون سا دن ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ہم خاموش رہے۔ یہاں یہ ہے کہ ہم خاموش رہے، ابو بکرہ کی روایت میں ہے کہ ہم خاموش رہے یہاں پر۔ اور یہی حدیث کتاب الحج میں عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اس میں ہے کہ قالو یوم الحرام، بظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہو رہا ہے بھائی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے جن لوگوں کے پاس ابو بکرہ تھے ان لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا ہو، خاموش رہے ہوں، اور عبداللہ ابن عباس کے جن لوگوں کے پاس تھے ان لوگوں نے جواب دیا ہو اور کہا ہو یوم الحرام۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یوم الحرام کو روایت بالمعنی پر محمول کر لیا جائے، اس لیے کہ ابو بکرہ ہی کی روایت کو امام بخاری نے کتاب الحج میں نقل کیا ہے۔ تو اس میں الفاظ اس طرح ہیں، الیس یوم النحر قالوا بلا یوم النحر، قالوا بلا یوم النحر کا اعتراف مستلزم ہے۔ بلا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یوم النحر، ہاں کیوں نہیں یوم النحر ہے، یوم الحرام کو، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے یہ جانتے تھے کہ قربانی والا دن یا قربانی والا مہینہ حرمت کا دن اور حرمت کا مہینہ ہے، اسی لازمی معنی کو عبداللہ ابن عباس نے یوم الحرام سے تعبیر کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے تعدد خطبہ پر محمول کیا ہے، لیکن پہلا جواب زیادہ صحیح ہے، پہلا جواب جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ تو خاموش رہے تاکہ ہم یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا نام رکھیں گے اس کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الیس یوم النحر قالوا بلا، تو بتاؤ بھائی کون سا مہینہ ہے؟ تو ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ کوئی دوسرا اس کا نام رکھیں گے۔ فقال الیس بذی الحجہ، تو یہاں پر دو ہی سوال ہے، حالانکہ اور دوسری جگہ پر کہ کون سا یہ شہر، ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے، یہ بھی سوال ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے خون، جان و مال کی حرمت، جان و مال اور عزت کی حرمت کا تذکرہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پہلی بات تو میں نے بتا دی ہے، لیکن دوسری روایت میں 3 سوال کا ذکر ہے۔ ہر سوال کے بعد آپ نے خود ہی کوئی جواب نہیں دیا اور صحابہ کرام سے جواب طلب کیا ہے۔ یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا کہ آئندہ بتائی جانے والی بات کی اہمیت واضح ہو جائے اور مخاطب سننے اور یاد کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ جو بات بتانا چاہ رہے تھے وہ مسلمان کے خون، مال اور آبرو کی حرمت اور عظمت کی بات ہے، اس کی عظمت کو بتانا چاہ رہے ہیں آپ۔ تو صحابہ اس بات کو اچھی طرح پہلے ہی
سے جانتے تھے کہ یوم النحر کی، ذوالحجہ کے مہینے کی اور پھر شہر مکہ کی عظمت اور حرمت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کے ذریعے یہ سمجھایا کہ جتنی حرمت اور جتنا احترام تم اس دن کا کرتے ہو، اس مہینے کا کرتے ہو، اس شہر کا کرتے ہو، اس کے بارے میں جانتے ہو، اس سے کہیں زیادہ عزت، اس سے کہیں زیادہ احترام اور حرمت جو ہے ایک مسلمان کے خون، مال اور آبرو کی ہے۔ لہذا کوئی شخص کسی مسلمان کے خون اور مال اور آبرو کو مباح نہ سمجھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر سمجھایا، بتایا۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا خانہ کعبہ کہ ایک خانہ کعبہ، تمہاری عظمت، تمہاری عزت سب کچھ صحیح اللہ کے نزدیک بہت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ محترم جو ہے مومن کی جان ہے۔ تو مومن کی جان بہت زیادہ محترم۔ یہاں پر جو تشبیہ ہے، کوئی شخص ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، کسی طالب علم کے زبان میں، کہ بھائی تمہارے بلاغت میں تو مشبہ بہی کو ہمیشہ اقویٰ ہونا چاہیے۔ تو یہاں تو بظاہر مشبہ جو ہے وہ مشبہ اقویٰ ہے، ارے مشبہ بہی کو اقویٰ ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حرمت کو، کہ مومن کی جان اور مال کی حرمت کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ خانہ کعبہ، ارے وہ بیت اللہ، مکہ کی حرمت، اس مہینے کی حرمت، اور اس سے تو مومن کی جان و مال تو ظاہر اس سے ارے زیادہ اہم ہے، زیادہ اہم ہے۔ تو یہاں تو مشبہ اہم ہے اور مشبہ بھی اس سے کم اہم ہے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو تشبیہ ہے، تشبیہ من کل الوجوہ نہیں دی جاتی ہے، تشبیہ ایک حیثیت سے، آپ صرف اس حیثیت سے تشبیہ دینا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اس مہینے کی حرمت کا احترام تمہارے نزدیک ہے، اس مہینے کا احترام ہے، اس شہر کا احترام ہے، اس دن کا احترام ہے، اس پہلو سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں اور تمہارے یہاں مشہور ہے۔ اسی طرح آج یہ بھی سمجھ لو کہ مومن کی جان، مال اور اس کی عزت کا بھی اسی طرح احترام اور خیال کرنا چاہیے۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات یہ کہ مسلم معاشرے کا حال نہایت برا ہے۔ مسلمانوں کے پاس دشمنوں سے لڑنے کی کوئی طاقت اور کوئی تو قوت نہیں رہ گئی۔ مسلمانوں کے پاس دشمنوں سے لڑنے کی کوئی قوت طاقت نہیں رہ گئی ہے، اس لیے وہ اپنا پورا زور اور ساری طاقت اپنے مسلمان بھائیوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کے لوٹنے پر صرف کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان اپنے بھائی سے انتقام لینے کے لیے بہادر ہے اور دشمنان اسلام کے لیے بزدل ہے۔ حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنے کی بات ہے۔ بہت ہی افسوس کا پہلو ہے یہ۔ تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، اس سے بہت سی فوائد ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ تبلیغ کے پر ابھارنا ہے، یعنی عملی زندگی پر اس کو تطبیق دیں، تو سب سے اہم بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تبلیغ پر ابھار رہے ہیں کہ ہم جو کچھ ہم نے سیکھا ہے دوسروں تک ہم کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث کی روایت اور ادا کے لیے فہم شرط نہیں ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، اس لیے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ رب مبلغ او عام صامع، زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث کی روایت اور ادا کے لیے فہم شرط نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ بعد میں آنے والے پہلوں سے زیادہ سمجھدار ہو سکتے ہیں لیکن کم ہوں گے، یہ نہیں کہ بہت ہی زیادہ ہوں گے، اور ایسا ہوا، تاریخ شاہد ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھ لیجئے، 1450 سال تاریخ، بعد میں آنے والے پہلوں سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ اگر ثریا پر بھی علم ہوگا تو وہ اس کو بھی کیا کریں گے، وہ حاصل کر لیں گے، اور ایسا ہوا ہے۔ اور دیکھ لیجئے شریعت کے اسرار رموز بتانے والے، شریعت کی حکمتوں احکام کی حکمتیں بیان کرنے والے آج کے دور میں ہماری اس پوری اسلامی تاریخ میں بعد پہلوں کے مقابلے میں بعد کے لوگوں میں زیادہ پیدا ہوئے، اور ان لوگوں نے زیادہ اسلام کے احکام کے اسرار رموز کو سمجھایا ہے اور ہم کو بتانے کی کوشش بتایا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اونچی جگہ پر تقریر کی جا سکتی ہے تاکہ آواز سب کو پہنچ جائے۔ آپ نے اونٹنی پر خطبہ دیا اور اونٹنی کھڑی تھی، اونٹنی پر خطبہ دیا ہے آپ نے اور اونٹنی کھڑی تھی، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی
اونچی جگہ پر تقریر کی جا سکتی ہے تاکہ آواز سب تک پہنچ جائے۔ اور پانچویں بات یہ کہ عالم کے سوال کا جواب آتا ہو جب بھی بہتر کی امید میں جواب کو عالم کے حوالے کر دیا جائے، یہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ الا یہ کہ عالم نے بطور امتحان سوال کیا ہو تو جواب دینا اولا ہے، تو جواب دینا چاہیے۔ جواب دینا، اگر سوال بطور امتحان کے ہے تو جواب دینا چاہیے، اور اگر بطور امتحان کے نہیں ہے تو جواب نہ دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، خاموش رہنا، تاکہ وہ بہتر جواب دے، کوئی بہتر اچھا جواب اس کی طرف سے مل جائے ہم کو۔ ظاہر ہمیں جو جواب آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ جواب اس طرح کا نہ ہو، تو اس لیے وہاں پر خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا، جو بہت ہی اہم تھا، اور بڑی اہم باتوں کی طرف جو ہے ہمیں اس سے متوجہ کیا، اور انسانی جو کمزوریاں ہیں وہ سامنے بھی آئیں کہ انسانی فطرت میں، طبیعت میں یہ سب کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی کے اندر اس طرح کی کوئی کمزوری ہو، اور کسی کے دماغ میں اس طرح کے کوئی بات ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ جھٹک دینا چاہیے۔ اور کسی کے بارے میں کوئی اگر اپنے شاگردوں کے بارے میں اس طرح کا خیال کرتا ہو، جیسا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے اس خیال کو کیا کرنا چاہیے؟ جھٹک دینا چاہیے۔ اور جو کچھ بھی سیکھا ہے، جو کچھ بھی آتا ہو، جو علم اور حکمت کی باتیں معلوم ہوں، جو گر کی باتیں معلوم ہوں، شریعت کے اسرار و رموز جو معلوم ہوں، کوئی دقیق مسئلہ معلوم ہے، کوئی اچھی چیز معلوم ہے، جو بھی اچھی چیز معلوم ہو، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کیا کرنی چاہیے؟ فکر کرنی چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو تو ضرور پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیثیں ہیں اس پہ جوامع الکلم کی چھاپ ہے، جوامع الکلم کی چھاپ ہے اس کے اوپر، اور وہ جوامع الکلم کا شاہکار ہیں۔ تو ظاہر ہے ہر آدمی تو اس کی باریکیوں کو، اور ہر آدمی اس کی جو اندر جو اس کی گہرائی میں جو باتیں ہیں سمجھ نہیں سکتا، اس لیے دوسروں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اس سے پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ وما توفیق الا باللہ۔